إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ پاکستان کے باشندے جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ سیلاب کی صورت میں لوگوں کے گھر، لوگوں کے مال مویشی اور لوگوں کی جانیں وہ چلی گئی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، انہیں سمجھانے کا انداز اپنایا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے علم میں ساری باتیں آتی ہیں کہ ہر سال 2 سال بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس عذاب الہی کے بعد بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور نہ ہی نصیحت عبرت پکڑتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ لوگ باز نہیں آتے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان آج ہمارے ان حالات میں کس قدر صادق آ رہا ہے کہ ہمارے لوگ، ہم مسلمان، خصوصاً ہم پاکستان کے جو باشندے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ہر سال ہی تقریباً 1-2 سال بعد عذاب آ رہا ہے، اور یہ عذاب اب پے در پے مسلسل ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ ویسے تو بہت سارے عذاب پہلے ہی ہمارے مقدر میں ہیں، ہمارے اعمال، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، جیسے مہنگائی کا عذاب ہے، بے روزگاری کا عذاب ہے، اور بہت سارے مسائل اور بہت سارے فتنے ہیں جن کا ہم لوگ شکار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے بڑے عذاب بھی ہمارے اوپر 1-2 سال بعد نازل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العزت دیتا ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے واپس پلٹیں اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف۔
اگر لوگ اس سے عبرت پکڑ لیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو بڑے عذابوں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پہلے بڑی بڑی مضبوط قومیں اور اپنے دور کے حساب سے بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں، اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دی، ان کی نسلیں اللہ رب العزت نے ختم فرما دی۔ ان کے آج بھی آثار جب لوگ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اس دور میں ہزاروں سال پہلے اتنی مضبوط قومیں، اتنی قوت والی قومیں، کہ آج ٹیکنالوجی اور ترقی کے اتنے دور میں بھی وہ چیزیں بنانا ہمارے لیے ممکن نہیں نظر آتا ابھی دور دور تک، جو اس دور میں انہوں نے بنائی۔ اہرام مصر دیکھیں، ابھی تک سائنس کے سامنے بھی یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے بنا لی اتنے بڑے بڑے بلاکس، جو آج سب سے بڑی جو ہیوی مشینری ہے اس کے ذریعے بھی اٹھا کر اتنی بلندی پر نہیں لے جائے جا سکتے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں جوڑے گئے اور ایک ترتیب کے مطابق، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے ان لوگوں کی قوت کا اندازہ کر کے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے آنے واحد میں ایک ہی لمحے میں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتنے مضبوط لوگ تھے، اتنی مضبوط قومیں تھیں، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ پہاڑوں کو تراشنا کوئی آسان کام ہے؟ آج اس ترقی کے دور میں بھی اتنی ہیوی مشینری ایجاد ہو چکی ہے، اس کے باوجود پہاڑوں کو تراشنا بہت مشکل کام۔ پہاڑوں کے اندر سرنگ بنانا، سمپل سوراخ کر کے وہاں سے سڑک گزارنا کتنا دشوار کام ہے، سالوں لگ جاتے ہیں چند کلومیٹر کا جو ہے پہاڑ اس کو کاٹنے میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دور میں، اپنے دور میں ہزاروں سال پہلے اتنے مضبوط لوگ تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر اور محلات بناتے تھے۔ قرآن نے ان محلات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عبرت نہیں پکڑتے لوگ کہ ایسے مضبوط اور کڑیل لوگ بھی اللہ کے عذاب کی تاب نہ لا سکے۔ اور اللہ رب العزت کا عذاب کس کس صورت میں آ سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیلاب کی صورت میں آتا ہے، ہم تو میدانی علاقے میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں تو سیلاب کم آتا ہے، حالانکہ سیلاب تو ہمارے ان علاقوں میں بھی آئے ہوئے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہے تو جہاں ممکن بھی نہیں سیلاب کا آنا، وہاں بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب کہا اللہ کا عذاب آ رہا ہے پانی کی صورت میں، کہ اللہ کا کہا مان لو، توحید کی دعوت قبول کر لو، میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا کو آئے گا۔ یہی سمجھا تھا نا کہ سیلاب کی مار کہاں تک جائے گی، چند فٹ تک، چند میٹر تک پانی آ جائے گا، پہاڑ تو کئی کلومیٹر بلند ہیں، تو میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، لیکن پہاڑ بھی پانی سے نہیں بچا سکے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا بھی غرق ہو گیا، اتنا پانی اللہ رب العزت نے بھیجا، سب کچھ تہس نہس برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ بیٹا نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن جب عذاب آیا ہے اللہ کا تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، کیونکہ اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کا اعتقاد اچھا نہیں تھا۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ آج ہم کیسے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ عذاب تو جی ان لوگوں پہ آیا ہے، سیلاب تو ادھر آتے ہیں جی، ہم تو پرامن علاقے میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی محفوظ سے محفوظ قلعہ بھی انسان کو نہیں بچا سکتا، موت وہاں بھی آ جاتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن نے کہا اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اور موت کا پیغام تم بڑے مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو اللہ رب العزت کا حکم وہاں بھی پہنچ جائے۔ اس لیے کس طرح ہم بے خوف ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، ایک موقع پر فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، تم اللہ رب آسمانوں میں جو ذات ہے تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو، تم اللہ رب العزت کا ڈر نکال بیٹھے ہو، تم نے سمجھا ہے کہ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہو زمین کو ہلا کے تمہیں برباد کر دے، اللہ کا حکم ہو پانی برسا کے تمہیں برباد کر دے۔ اور بعض قومیں ایسی ہیں ایک چیخ کی آواز، ایک آواز سے سارے تباہ و برباد ہو، یعنی صرف آواز، ایک آواز اللہ نے بھیجی ہے۔ اور بعض قوموں پر ہوا بھیجی اللہ رب العزت، ہوا نے تہس نہس کر کے رکھ دی۔ تو اس لیے کیسے ہم بے خوف ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جو گناہ اور جو جرائم ہیں ہمارے کھاتے میں، ہمیں انہیں صاف کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اجتماعی طور پر سود کی لعنت کا شکار ہیں ہم، پورا ہمارا ملکی سسٹم جو ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہے، سودی قرضے لیے جا رہے ہیں، سودی لین دین ہو رہا ہے بینکوں میں، اداروں میں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ جو لوگ
اللہ کی آیات سننے کے بعد بھی سود کی لعنت سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، اس معاملے کو نہیں چھوڑتے، تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تمہارا، اور تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ اتنی بڑی لعنت ہے، اس کو ہم لیے بیٹھے اور سینے سے لگا کے بیٹھے، اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہم روتے ہیں کہ اللہ کے عذاب آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم ان آفتوں اور مصیبتوں سے سبق نہیں سیکھتے۔ جب آفت آتی ہے چند دن روتے دھوتے ہیں، بس اپنے جرائم کی طرف نہیں دیکھتے۔ آج ہمارے جو اجتماعی جرائم ہیں ان کی فہرست اتنی لمبی ہے، ان کی فہرست اتنی لمبی، جھوٹ ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے۔ جھوٹ یہ تو برائیوں کی جڑ ہے، جو بندہ جھوٹ میں پڑ گیا وہ برائیوں میں پڑ گیا، پھر وہ جہنم کے راستے پہ پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اوپر سے لے کر ہماری سیاست کے اعلیٰ ایوانوں سے لے کر نچلے طبقے تک جھوٹ جو ہے نا وہ ہماری فطرت بن چکا ہے۔ الا ماشاء اللہ چند لوگ معاشرے میں ہوں گے، لاکھوں میں سے چند ایک گنے چنے افراد جو آج اس دور میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے ہوں گے، ورنہ جھوٹ بولنا تو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جھوٹ بولنے کو اپنی فنکاری اور مہارت سمجھا جاتا ہے، سیاست سے لے کر کاروبار تک، کاروبار سے لے کر معاملات تک اس کو بہادری سے اور پوری ڈٹائی سے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح دھوکہ دہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک، اعلیٰ عہدیداروں سے لے کر ادنا دکانداروں، کاروباری لوگوں، ریڑھیوں والوں تک دھوکہ اور فراڈ جو ہے وہ حصہ بن چکا ہے ہماری زندگی کا۔ اس کے بغیر نہ ہماری سیاست چلتی ہے، نہ ہمارا کوئی عہدہ رہتا ہے، حتیٰ کہ اب تو جو سیاسی عہدے تھے وہ تو دور کی بات ہے، اب مذہبی عہدے بھی، اس میں بھی جھوٹ کا چلن ہو گیا، جھوٹ بول بول کے اپنے عہدوں کو بچایا جاتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس طرح جھوٹ جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک، ہر بندہ جھوٹ میں، ہر بندہ دھوکے میں، ہر بندہ فراڈ میں ملوث نظر آتا۔ کاروبار دھوکے کے بغیر چلتا نہیں ہے جی، اگر ہم 2 نمبری نہ کریں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، اگر ہم ملاوٹ نہ کریں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، ایسا ہم لوگ کہتے ہیں۔ یہ اجتماعی گناہ ہیں ہمارے، رشوت خوری اجتماعی سلسلہ اوپر سے لے کر نیچے تک۔ پیسے دے کے لوگ عہدے خریدتے ہیں، لوگ اپنی سیٹیں پکی کرتے ہیں، لوگ سینٹ کی سیٹیں کروڑوں روپے دے کر لیتے ہیں، لوگ ایم پی اے ایم این اے کی جو ٹکٹ ہے وہ کروڑوں روپے دے کر لیتے ہیں۔ رشوت، اور لوگوں کا حق مارنے کے لیے رشوت دیتے اور لیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرنے کے لیے، لوگوں کا حق مارنے کے لیے پیسے کا لین دین رشوت کہلاتا ہے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک ہم لتھڑے ہوئے ہیں رشوت سے، پھر ہم کیسے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ کیسے بچ؟ فحاشی اور یعنی کا سیلاب آیا ہوا ہے، یقین جانیں یہ جو ہمارا جو ابھی سیلاب آیا اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، چند 100 لوگ مر گئے ہیں نا، نقصان ہے، واقعی نقصان، دل رنجیدہ ہے، لیکن آپ اندازہ کریں فحاشی اور یعنی کا جو سیلاب ہے کتنے لوگوں کے ایمان کو لے گیا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جنت کا راستہ چھوڑ کے جہنم کے راستے پہ چلے گئے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ اجتماعی گناہ ہے ہمارے، فحاشی اور یعنی اجتماعی طور پر پوری قوم اس میں ملوث ہو چکی ہے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے تو بات آگے سوشل میڈیا تک آ گئی ہے، اور پھر ہر گھر کا یہ مسئلہ بن گیا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوں گے چند گھرانے ہزاروں میں سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے، ورنہ اس فحاشی اور یعنی کے سیلاب میں سارے بہہ گئے۔ یہ ہمارے اجتماعی گناہ ہیں، اور انفرادی دیکھ لیں، انفرادی طور پر بھی ہم صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کتنے گناہ ہیں جن کو ہم نے ثواب کا درجہ دے لیا ہے، اور جن کو ہم نے اپنے تئیں جائز کر لیا ہے کہ ہم اس کو گناہ جرم سمجھتے ہی نہیں، کوئی ہمیں سمجھائے بھی تو ہم آگے سے دلیلیں دینے لگتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔
پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ اللہ رب العزت بار بار تنبیہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں بار بار ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو ان جرائم سے بچ جاؤ، اور قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو فساد برپا خشکی پہ ہوتا ہے، ہم بر اعظموں میں رہتے ہیں نا، انسانی آبادی عموماً خشکی پہ ہوتی ہے، پانی میں تو مجبوری میں لوگ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، خشکی ہے انسانوں کی آبادی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے خشکی میں جو عذاب آتے ہیں، جو فساد برپا ہوتا ہے، وہ بھی انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور پانی میں جہاں مسکن جانوروں کا ہے، جہاں مچھلیاں ہیں، جہاں پانی کے جانور ہیں، جہاں پانی کے پودے ہیں، وہاں بھی فساد برپا ہوتا ہے، وہ بھی بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست اتنی ہے کہ وہ سمندروں کو بھی برباد کر رہی، جہاں ہم رہتے نہیں ہیں، جو ہمارا مسکن نہیں ہے، ہماری گزرگاہیں ہیں جہاں ہم گزرتے ہیں اپنے کام کے لیے، ہماری کرتوتیں اس نظام کو بھی برباد کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اندازہ کریں گناہوں کی نحوست کتنی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب آیا ہے تو ہم اس کو سائنس کے ساتھ جوڑتے ہیں، سائنس کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہر گناہ ہر عذاب اس کا تعلق سائنس کے ساتھ لگاتے ہیں، جی ہم نے درخت کاٹ لی، اچھی بات، صحیح بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ درخت کاٹنے کی وجہ سے بھی مسائل بنتے ہیں، ماحول کا نظام درہم برہم ہوتا ہے، نیچر جو قدرت کا سسٹم ہے وہ خراب ہوتا ہے، لیکن اصل جو بات ہے اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے کہ اس قدرت کے سسٹم کو چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ساری دنیا ایک نظام کو خراب کرنے پر تل جائے اور اللہ رب العزت اس نظام کو درست رکھنا چاہے تو کوئی طاقت اللہ رب العزت کے نظام کو خراب نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العزت اگر عذاب لے کے آنا چاہے، جن قوموں پہ پہلے سیلاب آ گیا، نوح علیہ السلام کی قوم، اب بتائیں اتنا سیلاب آیا کہ وہ پہاڑوں کو بھی اوپر لوگوں کو بہا کے لے گیا۔ تاریخ انسانی میں اتنا بڑا سیلاب کبھی نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا اس وقت کیا ٹیکنالوجی اتنی تھی، اس وقت کیا دھواں اتنا تھا، کیا اس وقت درخت اتنے کاٹے گئے تھے جو اللہ کا عذاب اس وقت آ گیا؟ قرآن نے نہیں بتایا ہمیں۔ اس لیے ہمیں سائنسی توجیحات کے ساتھ ساتھ اصل جو بات ہے ہمارے گناہوں کی شامت، اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آئیں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا شبہ جو اکثر جو لبرلز ہیں، دین بیزار ہیں، ہمارے ماحول معاشرے میں گھسے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا کرتے ہیں، دیکھو جی پاکستان میں ہی عذاب کیوں آتے ہیں؟ پاکستان میں غریبوں پر عذاب آتے ہیں، امیر جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی برطانیہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پوش علاقوں میں بڑے بڑے جناب ان کے پاس مال دولت ہے، بڑے بڑے فحاشی اور ریانی کے اڈے چلا رہے ہیں، ان کے پاس عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے تو ان پر تو آنا چاہیے نا عذاب، تو کیا ان پر عذاب نہیں آتا؟ ابھی پچھلے دنوں کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، امریکہ کے ایک سب سے پوش ترین ایریا میں، جو دنیا کا سب سے پوش ترین ایریا سمجھا جاتا ہے، وہاں عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ آگ لگی، ہفتوں لگی رہی، پوری ٹیکنالوجی انہوں نے صرف کر دی، لیکن اس عذاب پر وہ کنٹرول نہیں پا سکے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی اسے بجھایا گیا ہے نا۔ اگر انسانی کوشش و قوت سے بجھایا جا سکتا ہوتا تو چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں اس پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آیا۔ وہ تو کفار ہیں، وہ تو اس کو ہمیشہ سائنس سے جوڑیں گے نا، ان کو اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم بھی کیا ان کی طرح ہو جائیں؟ عذاب ان پر بھی آتے ہیں، سیلاب وہاں بھی آتے ہیں، کیا علاقے کے علاقے نہیں ڈوب جاتے وہاں؟ آپ دیکھتے نہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہاں مختلف ملکوں میں سیلاب آتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں بہہ جاتی ہیں، لوگوں کی جانیں وہاں بھی نقصان ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہیں کفار جن کو اللہ رب العزت نے پکی مہلت دے دی ہے، ان کو تو اللہ رب العزت نے آخرت کے عذاب کے لیے ان کا معاملہ سنبھال دیا ہے کہ دنیا میں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے۔ اگر کسی کی رسی اللہ رب العزت نے ڈھیلی چھوڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں ہی بتایا ہے کہ جو بڑے بڑے سرکش ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت دور چلے جاتے ہیں،
اللہ رب العزت ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، پھر ان کو مہلت دیتا ہے، دنیا میں اپنی سرکشی جتنی کرنی ہے کر لیں، آخرت میں اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے، اور بس اوقات دنیا میں بھی آ جاتا ہے، دنیا میں بھی ان کی پکڑ آ جاتی ہے، اجتماعی طور پر بھی آ جاتی ہے، انفرادی طور پر بھی آ جاتی ہے مجرموں کی پکڑ۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی گناہوں کا جو خمیازہ ہے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیں جو لوگ مر گئے ہیں وہ تو آنے واحد میں ان پر مصیبت آئی، جہاں سے گزر گئے، وہ پیچھے جو لوگ ہیں پوری ملکی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑنا ہے، لوگ روز روز مریں گے۔ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے، کیا صرف موت کی صورت میں اللہ کا عذاب آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات مصیبت میں اور اللہ رب العزت کے عذاب میں کچھ نیک لوگ بھی مارے جاتے ہیں، نیک لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں، دنیا میں اس کو مصیبت آئی، آخرت میں اللہ رب العزت ان کو سرخرو کر دے گا ان کی نیکی کی وجہ سے۔ ان کے لیے اس عذاب کا جھٹکا اتنا ہی تھا، اور وہ تو دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کے غم سے دور ہو گئے، آخرت میں چلے گئے۔ اگر وہ نیک تھے، عقیدہ و عمل ٹھیک تھا تو اللہ کے ہاں نعمتوں میں چلے گئے۔ اصل عذاب تو ان لوگوں کے لیے جو پیچھے بچ گئے ہیں، جنہوں نے ان مصیبتوں کے تسلسل کو بعد میں برداشت کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آیا نا، وہ تو کوئی بڑے برے لوگ ہوں گے جن کے اوپر عذاب آ گیا اور وہ مر گئے، اور ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، یا ہم تو اللہ کے عذاب سے بہت دور ہیں۔ اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ اس گمان سے باہر آ جائیں، اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سوتے ہوئے ہم ان کو عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں، سوتے ہوئے ایسی جگہ سے عذاب دیتے ہیں ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، کبھی ان کو کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا ہوتا کہ اس طریقے سے بھی ہم پکڑے جا سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی شامت ایسے بھی آ سکتی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، ہمیں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ واحد طریقہ ہے۔ ایک بندہ اسلام پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، میں اس طرف بھی آتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ سائنس، اور بھائی ایک بندہ اللہ کے دین پر کاربند ہو جاتا ہے، اب بتائیں اللہ سے ڈرنے والا چوری کرے گا؟ بتائیں چوری نہیں کرے گا نا، تو چوری درخت کیسے کاٹے گا؟ جنگل کیسے کٹیں گے؟ رشوت دے کر، چوری کر کے، نہ حق طریقے سے، جس پر پابندی ہے کاٹنے پہ وہ کاٹ کے مال بنا رہے ہیں لوگ۔ اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں نا۔ اگر اللہ کا ڈر ہو، نیک لوگ ہوں، جنگل کیسے برباد ہو جائیں جو بعد میں آفتوں اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی آلودگی جس کو آپ کہتے ہیں، کیا کوئی سلیم الفطرت شخص اللہ سے ڈرنے والا کیا ان معاملات میں ملوث ہو سکتا ہے جس سے ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں؟ ایک مسلمان کو آپ بول کر ذرا سا دکھ نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ آپ اپنی گاڑی یا اپنا کوئی بھی چیز ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ آپ کا رکشہ ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا ٹرک ہے، جس کا دھواں مسلسل اور بغیر کسی ضابطے کے نکل رہا ہے اور پورے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے، اور جتنے لوگ اس کی زد میں آتے ہیں سب کو بیمار کر رہا ہے، پھیپھڑوں کے کینسر میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیا اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ ماحولیاتی آلودگی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ہم کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم قانون کو بھی دھوکہ دے دیں گے، ہم رشوت دے کے چھوٹ جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے قانون کی پابندی کرنے کی؟ ہم لاکھوں بچا لیں گے چند ہزار دے کر، یا اثر و رسوخ استعمال کال کروا لیں گے اور اپنے آپ کو چھڑوا لیں گے۔ اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہی دنیا کے نظام بھی جو ہے نا تہو بالا ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، اور آخر کار نتیجہ اللہ رب العزت کے بڑے عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔